बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 29 जनवरी है साल 2022। फजलुर रहमान टोला आज हवास खो बैठे हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद और वजीर आजम इमरान खान पर बड़े घटिया हमले शुरू कर दिए हैं। आम तफसील आपके सामने रखूंगा। जस्टिस याहिया अफरीदी के इजाफी नोट ने एक नया पंडोरा बॉक्स खोला है। चौधरी बरादरान ने डबल गेम शुरू कर दी है। ये असल कहानी क्या है, इन तीनों खबरों पर वन बाय वन आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। चौधरी बरादरान, आपको इल्म है कि जब 2018 के इंतखाबात हुए तो वो पीटीआई के इत्तेहादी थे। यही वजह है कि उनके मुकाबले में पीटीआई ने उम्मीदवार खड़े नहीं किए और वो चंद नशिस्तें लेने में कामयाब हुए। लेकिन जब वो असम्बली के अंदर पहुंच गए, यानी पंजाब असम्बली और वफाकी असम्बली के अंदर, कौमी असम्बली में, तो उसके बाद हर मौके पर जब भी हुकूमत को जरूरत पड़ी तो उन्होंने हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है और अपने हिस्से से ज्यादा उन्होंने वजारतों की भी डिमांड की है। और फिर 4 इजला के अंदर इस वक्त उनका फुल कंट्रोल है। जिस तरह जराए दावा करते हैं, वहां के डीपीओ, डीसीओ, एसएचओ उनकी मर्जी के साथ अपॉइंटमेंट्स होती है और उस्मान बुज़दार को भी अक्सर वो ब्लैक मेल करते दिखाई देते हैं। और जब भी हुकूमत थोड़े से मुश्किलात का शिकार होती है तो वो फिर अपने इन मकासद के हसूल के लिए इस तरह की बयानबाजी शुरू कर देते हैं। अब बल्दियाती इंतखाबात आने जा रहे हैं और उसके साथ ही जब वजीर आजम इमरान खान ने अनाउंस किया है कि कौमी मुजरम नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिश की जाएगी, मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया, फिर उसकी रिपोर्ट आई, अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इस पूरे सिलसिले के अंदर मुतहरक हुए ताकि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर शहबाज शरीफ जो जामन है उसको पकड़ा जा सके, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा सके और जो मेडिकल रिपोर्ट्स जाली दी गई थी उनका कच्चा चट्टा खोला जा सके। तो इसके साथ ही चौधरी बरादरान मुतारक हो गए और वो ये तासर दे रहे हैं कि आप ये एहतसाब को, लूट मार, करप्शन, ये सारा मामला तो छोड़िए। जो इमरान खान का बेसिकली पीटीआई का एहतसाब का एक बयानी है उसको छोड़ें, आप कारकर्दगी पर जोर दें। और इस वक्त महंगाई बहुत है, हम कैसे अवाम को फेस करें। यानी जो अच्छा मिले, जो फंड मिले, इसके अंदर करोड़ों नहीं अरबों रुपए के फंड इस वक्त जो है मुख्तलिफ हलकों के अंदर लगाए जा रहे हैं और जिसके अंदर बड़ा हिस्सा चौधरी बरादरान लेने के अंदर कामयाब है। इसके बावजूद भी वो समझते हैं कि जो हुकूमत पर तनकीद होती है, हुकूमत के साथ हम थोड़ा सा फासला रखें, पीटीआई हुकूमत के साथ, और जो भी महंगाई या कुछ तनकीद आवाम की तरफ से होती है वो सारा इन्हीं के खाते में डालें और सिर्फ जो अच्छा मिलता है वो लेने के अंदर हम कामयाब हों। और ये डबल गेम हमेशा सियासत के अंदर जो पार्लिमानी निजाम है उसकी ये मजबूरी बन जाती है। और अब चौधरी शुजात हुसैन, जो आपको इल्म है बड़े बीमार थे, और चौधरी सरवर आज गवर्नर पंजाब उनकी खैरियत दरियाफ्त करने गए हैं, तो वहां पर जो स्टेटमेंट जारी की गई है उसके मुताबिक कहा गया है कि हुकूमत एहतसाबी अमल जारी रखे लेकिन सियासी इंतकाम पर ना उतरे। भाई इंतकाम कौन सा हो रहा है? बल्दियाती इलेक्शन से पहले महंगाई का खात्मा और अवाम को रिलीफ फराम करना होगा। इत्तेहादी होने के नाते अवाम पूछते हैं महंगाई क्यों कम नहीं हुई, क्या जवाब दें? और वो कहते हैं कि ये सारे मामला जो है वो आगे रखने चाहिए। बल्दियाती इंतखाबात रवंदा की सियासत में तजावीज़ पर बातचीत जो है वो आज इनके दरमियान हुई है और चौधरी बरादरान अब ये महंगाई और सारे मामला जो बैन अल-अक़वामी सतह पर चीजें हैं वो भी अब इस पीटीआई के खाते में डाल रहे हैं। और खुद वो कहेंगे कि हम तो बड़ा, हमने तजावीज़ दी, बड़ी बातें की, लेकिन ये इमरान खान जो है वो मानते नहीं है। यानी 5 साल आप इख्तदार के मदे भी लें, फंड भी लें, अपने मर्जी की अपॉइंटमेंट, और पूरे 4 दिनों को कंट्रोल भी करें और उसके बाद आप इस हुकूमत को ओन भी ना करें। ये अजीब किस्म की डबल गेम है जो इस वक्त चलाई जा रही है। और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को ये तासर भी दिया जाए, कल को कहीं उनके साथ भी इत्तेहाद करना पड़ सकता है कि जनाब हम तो आपको बचाने के लिए हमेशा से सरगर्म रहे हैं। बहरहाल ये इमरान खान एहतसाब के बयानिए से पीछे तो नहीं हट सकता। यकीनी तौर पर उनके लिए मुश्किलात हैं और जो इस वक्त इदारों ने और इस मुल्क के निजाम ने जो एनआरओ दिया हुआ है, ज़ाहिर है वो इमरान खान के बस में नहीं है। अब जो जस्टिस कादी फायद ईसा और सरीना ईसा के हवाले से तहरीरी फैसला आया है, तब क्या मलामतिया के लोग उसके अंदर एक इजाफी नोट है उसको बुनियाद बनाकर बड़ी बात कर रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे वकार सेठ साहब ने एक फैसला दिया था जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ और अपना जाती एक गुस्सा उन मरहूम ने निकाला था कि इनको चौराहे पर लाया जाए, लटकाया जाए, और ये एक बड़ा तारीखी फतह के तौर पर, इसको जश्न के तौर पर उस तबके ने मनाया था जो समझते हैं कि आइन को पामाल नहीं होना चाहिए, लेकिन आइन को वैसे पामाल करके तमाम शिकों को करप्शन करें, चोरी करें, डकैती करें और जमहूरियत के टाइटल के अंदर अपने आप को छुपा लें, आपको कोई पूछने वाला ना हो, और जमहूरियत जो है उसको ईमान और अकीदे का आप दर्जा दे दें। और आमरीयत बुरी है, जमहूरियत अच्छी है,
لیکن جمہوریت کے اندر لائسنس ہے آپ کو کہ آپ لوٹ مار کریں، کرپشن کریں، سرے محل بنائیں، ایون فیلڈ اپارٹمنٹس بنائیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کوئی احتساب کرنے والا نہ ہو، کوئی اگر فیصلہ عدالت آپ کے خلاف دے دے تو عدالت پر چڑھ دیں، ججز کو حملہ کریں۔ یہ عجیب ایک جو کھچڑی ہے وہ پکائی گئی ہے۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے جو بات کی ہے وہ عام ہے۔ انہوں نے کہا ہے ایک تو کہ جج اپنے بیوی بچوں کا ذمہ دار نہیں ہے، یہ فیصلے کے اندر آپ کو علم ہے، یعنی پروٹوکول لینا ہے جج کے بچوں نے، سیکیورٹی انہوں نے لینی ہے، انجوائمنٹ ساری کرنی ہے، لیکن جب پکڑے جائیں گے تو وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ یقیناً اب کاروائی تو ہوگی، سرینا عیسیٰ اور اس فیملی کے خلاف علیحدہ سے حکومت کو اس فیصلے نے مزید اختیار دے دیا ہے، سٹرینتھن کر دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ قاضی صاحب کو نہیں چھیڑنا اور اس بنیاد پر یہ بات نہیں کرنی، یہ ایک عجیب بہرحال بات ہے۔ اب اس کے اندر اضافی نوٹ میں تحریر کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ سمیت کوئی بھی عدالت سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ سپریم جوڈیشل کونسل کو ایف بی آر سے کمشنر کی دی گئی معلومات پر جج کے خلاف کارروائی کا حکم نہیں دے سکتی۔ اضافی نوٹ میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے عبوری فیصلے میں ٹیکس حکام کو تحقیقات کا حکم دے کر قانون ساز کا کردار ادا کیا۔ ایف بی آر تحقیقات کی رو میں ٹیکس گنہگاران کی ذاتی معلومات پبلک نہیں ہو سکتی۔ ایسٹ ریکوری یونٹ کے شہزاد اکبر اور وزیر قانون فروغ نسیم کے کہنے پر ایف بی آر نے سرینا عیسیٰ کے ذاتی ٹیکس ریٹرنز کی خلاف ورزی کی۔ سرینا عیسیٰ کے ٹیکس معاملے میں شہزاد اکبر اور فروغ نسیم کی دی گئی ہدایات غیر قانونی ہے۔ غیر قانونی ہدایات کی وزیر اعظم نے توثیق کی، جس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ اب یعنی وزیر اعظم، وزیر قانون اور ان سب کو رگڑ دیا ہے محترم جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے، ان کا یہ اختیار ہے۔ اب غیر قانونی ہدایات سے گڈ گورننس اور وزیر اعظم کی ملی بھگت کھل کر سامنے آئی ہے، تو اس کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ جج نے اپنے اثاثوں میں اہلیہ اور بچوں کے اثاثے ظاہر نہیں کیے۔ سپریم کورٹ کا اہل خانہ کے اثاثوں کی تحقیقات کا جج کے مبینہ مس کنڈکٹ کے کیس میں حکم دینا غلط تھا۔ سرینا عیسیٰ، ان کے بیٹے اور بیٹی کے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ واپس لیا جاتا ہے۔ تو یہ معزز جج نے جو ریمارکس دیے ہیں، یقیناً ان کا اپنی جگہ ایک اہمیت ہے، اور اس کو اب زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں اور بڑے خوشی کے ساتھ ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ اب پورا جو معاملہ ہے، آج مولانا فضل الرحمان انہوں نے دو جگہوں پر گفتگو کی ہے، ایک تو ہب کے اندر سندھ اور جو بلوچستان ہے اس کا سرحدی علاقہ ہے وہاں پر گفتگو کی ہے، اور دوسرا انہی کے ایک عام رہنما عبد الغفور حیدری جو سیکرٹری جنرل ہے، انہوں نے مولانا کی موجودگی کے اندر آج بڑے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے شیان شان نہیں ہے اور بڑی زیادتی ہے کہ آپ مذہب کے ٹائٹل کے اندر چھپے ہوئے ہیں، اور آپ اس طرح سپریم کورٹ کے ایک سٹنگ چیف جسٹس کے خلاف یہ زبان استعمال کریں۔ آپ کو کسی فیصلے سے اختلاف ہو سکتا ہے، جس طرح آپ کو علم ہے مسجد کو منہدم کرنے کا حکم دیا گیا کہ یہ قبضے کی زمین پر ہے، اور باقی وہ کہتے ہیں اگر مسجد کو نہیں گرانے کا حکم دیں گے تو جج صاحب کے بقول باقی جو ہے وہ بھی ہم نہیں گرا سکتے، اور یہ پارک کی زمین ہے، ناجائز قبضے کی جگہ پر مسجد تعمیر نہیں ہو سکتی۔ اب اس پر علماء نے اپنا ایک موقف دیا، فضل الرحمان کی پارٹی نے اپنی ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی اس کے اندر۔ اب یہاں پر جو ہے آپ اس فیصلے سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن آپ کون سا یہ جمہوری رویہ ہے کہ آپ جج کو گالم گلوچ کریں، اور خاص طور پر ایک ایسا چیف جسٹس آپ کو علم ہو کہ 4 دن بعد وہ ریٹائر ہونے والا ہے، اور آپ اپنے آپ کو بڑے یہاں پر ٹیپو سلطان بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ ہم بڑے بہادر ہیں۔ تو یہ الفاظ جو ہے، اب انہوں نے کیا کہا عبد الغفور حیدری نے، اور فضل الرحمان نے اپنی گفتگو کے اندر اس کی مذمت نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے فضل الرحمان کا پورا جو ایک کراؤڈ ہے وہ اسی معاملے کے اندر ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پاکستان ہے، عمران خان نے اس کو بڑا خراب کر دیا ہے، معیشت بھی خراب ہو گئی ہے، لیکن یہاں پر نہ ناموس رسالت کا دفاع ہے، نہ ناموس صحابہ کا، مدارس کا بھی تحفظ نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کا ایک جج بے ضمیر اور بے غیرت انسان، اس کو شرم ہی نہیں آتی، جو تحریر لکھ رہا ہے وہ مسجد گرانے کا لکھ رہا ہے۔ اگر ہندوستان کا جج بابری مسجد شہید کرنے کی بات کرتا ہے تو جج جو ہے وہ ہندو ہے، لیکن اس جج کے خلاف ہندوستان اور پاکستان میں احتجاج ہوا۔ پاکستان کا قاضی القضات مسجد گرانے کا حکم دے رہا ہے، یہاں پہلے پارک تھا، 40 سال تک اسے پتہ نہیں چلا۔ نالائق جج کے فیصلے کو جوتے کی نوک پر رکھا ہے ہماری ٹیم نے اور جماعت نے، ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اور مساجد منہدم کر رہے ہیں، مدارس منہدم کر رہے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، ایسے جج قاضی القضات ہیں۔ 23 مارچ کو لہذا سڑکوں پر نکلو، میدان میں آؤ، عمران خان جو ہے وہ اس ملک کو جو ہے وہ یہاں پر لے آیا ہے۔ تو اب آپ فیصلے دیکھیں، مسجد اللہ کا گھر ہے، کوئی بھی نہیں چاہتا گرے، لیکن ایک قانونی کویسچن ہے اور اس پر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، اور آپ اس طریقے سے اس فیصلے کو
روک رہے ہیں جیسے ایک جگہ مطلب ہے بات کرتے ہیں، تو یہ ایک جمہوری جماعت کا جو لبادہ ہے وہ آپ نے اس کو خراب کیا ہے۔ پھر فضل الرحمان نے گفتگو کی ہے، فضل الرحمان کا وہی کارڈ ہوتا ہے، مذہب کارڈ، یہودی ایجنٹ، عیسائی ایجنٹ، بیرونی ایجنڈے پر پاکستان کو برباد کرنا ہے، چونکہ اور وہ ان کے پاس بیچنے کے لیے ہے کوئی نہیں، لائے عمل کوئی نہیں ہے۔ آپ 5 سال تک اقتدار میں رہے ہیں، اپنی کارکردگی بیان کریں خیبر پختونخوا کے اندر کہ آپ کے دور حکومت میں یہ منصوبے آپ نے بنائے، وہ لوگ جو سائیکلوں پر تھے وہ مبینہ طور پر لینڈ کروزروں پر چلے گئے آپ کے اس دور حکومت کے اندر، لیکن آپ کے پاس کارکردگی بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور آپ جو ہے وہ الزام تراشی کرتے ہیں۔ تو فضل الرحمان کو جس طریقے سے سینٹ کے اندر اور یعنی پوری پارلیمنٹ کے اندر شکست ہوئی ہے، اس کے بعد وہ مزید غصے میں ہے اور اب 23 مارچ کو بڑا زور لگا کر پہنچنا چاہتے ہیں۔ آج انہوں نے علماء کنونشن سے خطاب کیا ہے اور کہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے یہ خراب ہے، تحریک انصاف کی حکومت بیرونی ایجنڈے پر عمل پیرا ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان کو کون لایا ہے، بھئی کون لایا ہے، جو کس نے ایجنڈا دیا ان کو کہ اسلامی دفعات کو آئین سے نکالو، بھئی کون سی دفعہ عمران خان اسلامی نکال رہا ہے، وہ تو روز ریاست مدینہ اور اسلام کی بات کر رہا ہے۔ اب اس کو بھی انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا کہ یہ مکی دور اور مدنی دور جو ہے اس کو انہوں نے گڈ مڈ کیا ہے، یہ ناموس رسالت قانون ختم کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ الزام لگا رہے ہیں فضل الرحمان صاحب، بھائی ختم کرنا چاہتا ہے؟ آپ کے دور حکومت میں ناموس رسالت کے قانون پر نون لیگ کی حکومت نے ایک حملہ کیا، اس کے خلاف آپ کو علم ہے، تحریک لبیک نے ایک احتجاج بھی کیا، تو اس کے ساتھ جماعت کے ساتھ تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس نواز شریف کے ساتھ آپ روز اس کی کرپشن کا دفاع کرتے ہیں، اور اب چونکہ آپ کا جو منجن ہے وہ بک نہیں رہا، آپ مذہب کارڈ یوز کرتے تھے، امریکہ کے حوالے سے جو ہے وہ آپ بات کرتے تھے، جب سے وزیر اعظم عمران خان نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا ہے، یونائٹڈ نیشنز کے اندر تقریریں کی ہیں، وہ اسلام کی بات کر رہا ہے، یکساں نصاب تعلیم کی بات کر رہا ہے، ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑھانے کی بات کر رہا ہے، تو وہ آپ کا کوئی چیز بک نہیں رہی، اور آپ اس طرح کے فضول جو ہے الزامات لگا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں سیاست کرنی چاہیے، اصول کے مطابق کیجئے، تنقید کیجئے، معاشی پالیسیز پر، سیاسی پالیسیز پر کوئی اگر ریاستی اداروں کی غلطی ہے اس کی بھی نشاندہی کیجئے، متبادل لائے عمل اپوزیشن جماعتوں کو دینا چاہیے، لیکن اور کوئی کام نہ ہو اور آپ کبھی قادیانیوں کو بنا دیں، کبھی یہودی بنا دیں، اور کبھی ناموس رسالت پر حملہ کرنے والا بنا دیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں ناجائز ہے، زیادتی، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ جب سے ہارے ہوئے لشکر کے، چونکہ آپ قائد ہیں، اور جب آپ ہارے ہیں تو آپ کو مزید پریشانی ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر چند نشستیں آپ کو ضرور ملی ہیں، اور شاید بلوچستان کے اندر بھی چند مل جائیں، اور یہ افغانستان کے تناظر کے اندر جو کچھ مہربان آپ پر مہربانی کر دیں، لیکن آپ یہ اس طرح کا مذہب کارڈ استعمال کر کے، میرا خیال ہے وہ الزامات جو چیف جسٹس آف پاکستان پر لگائے گئے اور پھر وزیر اعظم پر جو حملے کیے گئے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔